سے پڑھیں، اس کو اس انداز سے پڑھیں۔ اب ایک شخص جس نے سیوطی پوری یاد کی ہے، اس کا عمل دخل تو اتنا ہی ہے نا کہ ناب میں دیکھا جائے کہ کس کلمے کے آخری حرف پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، آپس میں ان کا ناطہ کیا ہے، وہ اس کے علاوہ بھی سمجھ آتا ہے۔ بہت سی کتابوں کے بڑے آسان طرح سے یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ اب برادران، ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کام کرنا کہ لوگوں پر اپنی فوقیت دکھائی جائے، اور بعض لوگ جو بات اہم نہیں ہے، کم اہم ہے، اس کو زیادہ اہمیت دے کے بتائیں، تو بہت سی چیزیں انسان پھر یاد کر لیتا ہے، اس میں ٹائم ضائع کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کی یہ مراد تھی کہ جتنا ہمیں اجتہاد کے لیے جتنا ضروری تھا، صرف و نحو کو پڑھنا، منطق فلسفے کو پڑھنا، باقی علوم کا پڑھنا، وہ اتنا کافی تھا۔ ہم نے اس میں اصطلاحات میں ٹائم زیادہ لگا دیا، اور اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کاش ہم نے وہ وقت قرآن کو دیا ہوتا۔ اب ظاہر ہے، فرض کیجئے میں آپ میں سے کوئی عمر آپ کی ہے 40 سال، 50 سال، 60 سال، مدت عمر ہماری محدود ہے، کام ہم بہت سے کرنا چاہتے ہیں، خواہشیں ہماری لامحدود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر میں 10 سال لگا دوں گا نحو کو پڑھتے پڑھتے، فرض کیجئے 20 سال لگا دوں گا صرف و نحو کی ترکیب کرتے کرتے، تو میرے پاس وقت کب بچے گا کہ میں کتاب الہی کو پڑھوں؟ وقت بچے گا یا کم بچے گا؟ یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ امام رحمت اللہ علیہ نے جو بات ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ کہ جتنا جس علم کا مرتبہ بنتا ہے اتنا ہی اسے ٹائم دینا، اور سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں کہ جس پہ اللہ نے بھی فخر کیا، خدا بھی نازاں ہے، اور ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ تم خوشیاں مناؤ، ہم نے کتاب نازل کیا ہے، تم خوشیاں مناؤ۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد کی ذوات اقتضا پر۔ برادران، ایک بھائی نے سوال کیا، ہمارا جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ پورا حال وہ سوال کرے، ہو سکتا ہے کہ پورے حال سب افراد کے ذہن میں یہ سوال ہو، لیکن کیا ایک بھائی نے۔ سوال یہ ہے، اپنے لفظوں میں کہوں کہ ٹھیک ہے قرآن بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور قرآن پر اللہ نے بھی فخر کیا ہے، خدا ہر بات پہ فخر نہیں کرتا، عقل کو پیدا کیا خدا نے فخر کیا ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ قرآن نازل کر کے خدا نے فخر کیا ہے، اہل بیت اطہار کو بنا کے خدا نے فخر کیا، ملائکہ کے سامنے بھی فخر کیا ہے، تو تم کس وہم و گمان میں تھے؟ اور تمہیں میں اپنے بندے دکھاتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں بھی فخر کیا، اور باقی مقامات پہ بھی خدا نے فخر کیا ہے، لیکن یہ مقامات کم ہیں۔ ان میں سے ایک مقام ایسا ہے کہ خدا نے فخر کیا ہے نزول قرآن۔ جب اتنی اہم بات ہے، ہمیں کس طرح سے قرآن پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا چاہیے، سوال ہے نا کرنے کا، ورنہ تبدیلی کیسے ہوگی؟ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں، میں بھی اور آپ بھی، اگر مجھ میں بھی تبدیلی نہ ہو تو میں نے ارتقا نہیں کیا۔ آپ سے گفتگو کرنے کے بعد میں جیسا تھا ویسا رہوں، کوئی فرق نہ پڑے، قرآن کے سمجھنے میں قرآن کو پہلے سے زیادہ وقت نہ دوں، تو اس کا وہی مطلب ہے کہ جیسا جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا۔ درود بھیجیے ان کی ذات اقدس پر۔ یقین کیجئے کہ ان کے اقوال، ان کی باتیں ایسے موتی ہیں، ایسے ہیرے ہیں کہ جس کو ان کی سمجھ آ جائے اسے کانٹ، ہیگل اور یہ شخصیات بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن طریقہ اپنا اپنا ہے۔ بعض لوگوں کو صرف معجزات اچھے لگتے ہیں، معجزات اپنی جگہ پر حق ہیں، ان کے قبضہ میں خداوند عالم نے بہت کچھ دیا ہے،
ہمارے شعور سے بھی بلند ہیں. ان کا آغاز ہماری عقلوں کی انتہا کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن لینے کا سٹائل الگ ہے. کوئی پوچھتا ہے یہ بتائیے کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ میری پگڑی اور میرے امامے کے پیچ کتنے ہیں. اور کوئی جابر ابن حیان بنتا ہے ان کی شاگردی میں آ کر، اور کوئی اسحاق بنتا ہے، کوئی محمد ابن مسلم اور زرارہ بنتا ہے. برادران، ہم میں بھی یوں ہی ہے فرق. کچھ کسی طرح سے سمجھتے ہیں معصومین کو، ان کی تعلیمات کو، اور کچھ کسی طرح سے سمجھتے ہیں. کاش ہم ان ہیروں اور موتیوں کو اکٹھا کر لیں، سمجھ سکیں. آپ کو اگر معلوم ہو کہ اس حال کے اس طرف ہیرے پڑے ہیں جو بہت قیمتی ہیں، کم لوگ رہ جائیں گے اس حال میں، سارے دوڑ کے جائیں گے، کہیں گے کہ ہم موتی اٹھا لیں. اگر معصومین کے فرامین کو واقعی نہ موتی سمجھیں کہ یہ دنیا کا موتی ان کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتا، ہماری عمر گزر جائے اس میں کہ ہم ڈھونڈیں کہ کون سا موتی کہاں پہ رکھا ہے، اور ہم دوسروں کی بھی بتائیں دیکھو ہمارے ہاں یہ موتی ہے. امام نے فرمایا پھر ہماری کیفیت وہ ہوگی کہ اگر حال میں آنے سے پہلے، اس سیمینار سے پہلے اور بعد میں کیفیت ایک ہو، آپ کی یا میری، پھر جناب امیر علیہ السلام کے اس قول کے ہم مصداق ٹھہریں گے. قول کیا ہے؟ سب سے برا علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہو، اور سب سے اچھا علم وہ ہے جو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو. باقی جو کہے نماز شب بہت اچھی ہے، خدا نے مقام محمود تک پہنچانا ہے انسان کو اگر نماز تہجد پڑھے، یہ بات